ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں ججز کی تقرری کے بعد حالات کس طرف جائیں گے، اور پرائم منسٹر صاحب اور میاں برادران کی ملاقات ایک اہم ملاقات تھی، لیکن اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں عارف نظامی صاحب موجود ہیں، اور لائن پہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں اکرم شیخ صاحب. شیخ صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے لیگل ایکسپرٹ جو ہیں یہ بار بار ایک سوورن امیونٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے پریزنٹلی، اور کیا پریزیڈنٹ صاحب پہ کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لگ سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امیونٹی ہے جی، یہ ایک ریلک آف دا پاسٹ ہے. یہ ایک عصر حاضر کے تقاضوں سے متصادم ایک کانسیپٹ ہے سوورن امیونٹی کا، اور یہ اس کی اوریجن بھی بادشاہ سلامت کی انفالبلٹی اور ان کی اس حیثیت سے منسلک ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے. اب جو لیٹسٹ ٹرینڈ، گلوبل ٹرینڈ ہے، وہ کرائم کے اگینسٹ امیونٹی کو ریکگنائز نہیں کرتا. میں آپ کو کئی مقدمات کوٹ کر سکتا ہوں جس میں امریکہ نے پاناما کے صدر کو اغوا کیا اور اپنے ملک میں لے جا کے ٹرائی کیا. بے شمار اور اس طرح کی مثالیں ہیں. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 248 کی جو پروویژن 2 ہے وہ یقیناً انٹرپریٹیشن کی محتاج ہے، اور آج تک جو اس پہ انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، آج 22 تاریخ ہے یا 23 تاریخ ہے، 23 فروری 2010 تک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کرائم کے اگینسٹ ایبسولوٹ امیونٹی نہیں ہے، سوورن پریزیڈنشل امیونٹی بھی ایبسولوٹ نہیں ہے. اس کی بھی کچھ تقاضے ہیں اور اس کے بھی کچھ پری کنڈیشنز ہیں. لیکن بہرحال اس کے قطع نظر کچھ ایسی سچویشنز ہیں جن میں وہ سوورن امیونٹی جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے. مثلا یہ جو توہین عدالت کی جو پروسیڈنگز ہیں، فرض کیجئے کسی صورت میں یہ ججز کی تقرری کے بر وقت نہ ہونے کی صورت میں اگر جناب آصف علی زرداری کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چلتی تو اس کارروائی کو سوئی جنرس پروسیڈنگز کا نام دیا جاتا ہے، اور اگرچہ اس کے نتیجے میں سزا ہو سکتی ہے لیکن سوئی جنرس پروسیڈنگز میں کوئی امیونٹی نہیں ہے. شیخ صاحب، یہ جو سوئس کیسز ہیں ان کا کہہ رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن ہو رہا ہے، اور اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو پاکستان سے گئی ہوئی دولت ہے وہ واپس پاکستان میں آ سکے گی کبھی؟ دیکھیے، اگر وہ دولت، پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان میں واپس نہیں آ سکتی تو یہ ہمارے سسٹم کا فیلیور ہے، یہ ہمارے اداروں کا فیلیور ہے، اور یہ ہماری سیاست کا فیلیور ہے. پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو پاکستان میں واپس آنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ جو ہے نستعلیق بحث کی اور بہت ہی خوبصورت الفاظ سے مزین مباحثوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پلین ٹاکنگ میں پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان میں واپس آنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. نظامی صاحب، آپ نے شیخ صاحب کی باتیں سنی، اور نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں جو جتنے بھی پیسے ہیں وہ واپس پاکستان آنے چاہیے. تو آپ کو یہ کچھ صورت نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی اقدامات ہو سکے؟ بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے بالکل کہ دولت واپس آنی چاہیے، جی لوٹی ہوئی تھرو لیگل پروسیس، لیکن وہ پھر سب کی آنی چاہیے. تو آج شہباز شریف نے کہا میرا مقصد ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اگر کو باہر پیسے رکھے ہوئے ہیں تو واپس لے کے آنے چاہیے ان کو. ٹھیک ہے نا جی. What is good for the goose is good for the gander too. رائٹ. اب مقصد یہ ہے کہ ہمارے سارے سیاستدان جو ہیں، سارے تو نہیں، اکثر میں کہوں گا کہ پاسپورٹ بھی لیے ہوئے ہیں، سٹیزن شپ بھی لی ہوئی ہیں، فورن اکاؤنٹس بھی ہیں، پراپرٹیز بھی ہیں، بزنسز بھی باہر کر رہے ہیں. تو پھر اگر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تو اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اور اس معاملے میں ایک اکاؤنٹیبلٹی بل جو ہے وہ ابھی پڑا ہوا ہے تشنا، اس کے اوپر بھی حکومت کو موو کرنا چاہیے. اور جہاں تک سوئس کورٹس کا تعلق ہے، اس میں اگر کوئی پیسے سٹیشڈ ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کی دولت ہے اور عدالت جو ہے اس کو کہہ رہی ہے
اور ہمارا جو پروسیس ہے جس طرح اکرم صاحب نے ٹھیک کہا جی کہ وہ واپس آنی چاہیے لیکن وہ پھر سب کی آنی چاہیے. جی آج آپ نے دیکھا کہ جب وہ پرائم منسٹر اور جو میاں برادران تھے وہ انٹریکٹ کر رہے تھے پریس کے ساتھ تو تب میاں شہباز شریف نے کہا کہ ہم وہ کیسز فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اور مشرف دور میں ہمیں وکٹمائز کیا گیا اور ہم پہ سیاسی کیسز بنائے گئے اور اس کا شاید پرائم منسٹر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے بیکاز وہ بہت حیران تھے یہ کامنٹ سن کے. تو وہ لوگ کن کیسز کی بات کر رہے ہیں اور وہ اپنے پہلے سے صفائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں وہ نیب میں کیسز ان کے ری اوپن ہوئے نا کچھ جی جی تو دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی یہی ڈیفینس لیتے ہیں جی کہ جی میں نے تو 8 سال جیل کاٹی جو مجھے سزا ملنی تھی اتنی ملنی تھی وہ میں کاٹ چکا ہوں. جی مجھے نواز شریف نے وکٹمائز کیا مجھے مشرف نے وکٹمائز کیا جی ان کو بھی مشرف نے وکٹمائز کیا. جی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا قانون ہونا چاہیے جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے جی ناٹ ایز اے کلیشے واقع ہی ہو سکے. تو یہ کون کرے گا بیکاز اس وقت تو ہر کوئی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا یہ ہے. بھی سی او ڈی میں موجود ہے اور اس کا بھی جب تک کہ بائی پارٹیزن نہ ہو اور اس کے اوورسی کرنے کے لیے جوڈیشل پروسیس نہ ہو جی میرا خیال ہے عدلیہ سب سے بڑی ضمانت ہے جو احتساب کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو جس کو کہتے ہیں انگریزی میں دے شوڈ واک دا ٹاک. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں ہم تیار ہیں یہ ہیں وہ ہیں جی لیکن گریبان میں جھانک پہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے ہم. جی تو لیکن گریبان میں جھانکیں. آج میاں صاحب نے بھی کہا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحبان بھی وداؤٹ این ایجنڈا جب پرائم منسٹر کو مل رہے ہیں تو ان کی بھی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو رہی ہے بیکاز ہر دفعہ اتنی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی دیکھیں ہیں یہ عوام. میں آپ سے بالکل متفق نہیں اس معاملے میں اچھا کہ بغیر ایجنڈے کے مل رہے ہیں. پرائم منسٹر ہیں وہ نواز شریف سب سے بڑی ایک لیکن سیاسی جی جماعت کے speculations بہت سربراہ زیادہ دوسری بڑی کے. تو یہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں پہلے یہ ماضی میں یہ رہا ہے کہ آپ زیرو سم گیم ہے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے جی اور اپوزیشن بھی تھنکس اٹس فیئر گیم کہ آپ حکومت کو گرانے کے لیے چاہے آپ کو فوج کی گود میں بیٹھنا پڑے آپ بیٹھ جاتے ہیں. اب اس وقت ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں. کل حمید نظامی ڈے پہ میرے مہمان تھے یوسف گیلانی صاحب. جی جی ان کو میں نے ایک خطاب دیا کہ وہ مرد مفاہمت ہیں. ایک دوسرے میں نے یہ انہوں نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ پاکستان میں ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو موجودہ کیا نام ہے سیٹ اپ ہے اس میں اگلی حکومتیں جو ہیں وہ اگر آپ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے جو بعض اوقات لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے بعض عناصر کی خواہش ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے. جی جی اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو بھی جائیں بحث کی خاطر تو تب بھی مختلف سیاسی جماعتیں آئیں گی ان کو ایک لڑی میں پرونا پڑے گا. اس لیے کنسنسس پالیٹکس جو ہے اٹ از دی آرڈر آف دا ڈے اور اس میں بجائے لڑائی کرنے کے بات چیت کرنی چاہیے. یہاں پر جی ہم لیں گے ایک بریک. باتوں کا سلسلہ کنٹینیوڈ رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.